مجھے راشد صاحب نے بتایا کہ قبلہ مفتی احمد سعید صاحب کا کل جو موضوع ہے وہ درود و سلام ہی ہے، اس لیے میں درود و سلام کے اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا، وہ انہی کا خاصہ ہے، وہ بیان کریں گے۔ لیکن اس میں ایک نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میلاد اور سلام کا گہرا ربط ہے آپس میں۔ یہ جو میلاد کے دن ہم کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں نا، یہ ایک خاص ربط ہے، وہ ربط سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ خاص ربط ہے کیا۔ یہ جو اس آیت میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ، یہ جو ہو کی ضمیر لگائی گئی اور ہو کی ضربیں لگانے والے بھی آ گئے ہیں، اس لیے ہو کی بات بھی ہو جائے۔ یہ جو ہو ہے اس کے اندر کچھ ہے، بتانے والے بھی بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں ہی بتاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہو، ہما، ہم ہے، یہ واحد، تثنیہ اور جمع کے صیغے ہیں۔ ہو ایک کے لیے آتا ہے، ہما دو کے لیے آتا ہے، اور ہم جمع کے لیے آتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے۔ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، فرشتے کسی اور کے بھی ہوتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا، ہو میں کچھ ہے نا۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو اللہ کے علاوہ کسی کے فرشتے ہوتے ہیں تو پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے فرشتے، کسی اور کے نہیں۔ جب اللہ کے علاوہ کسی کے فرشتے ہے ہی نہیں تو پھر یہ کیوں فرمایا گیا اللہ اور اس کے فرشتے؟ یہ جو کے کا لفظ ہے اس کے اوپر اضافت، اس کو عربی زبان میں اضافت کہتے ہیں، اس اضافت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ اس سے پہلے فرشتوں کا جو پہلا ڈیمونسٹریشن تھا اس زمین پر وہ گزر چکا تھا۔ اس میں فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اللہ کے سارے فرشتے، فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ، سارے فرشتے، وہاں پر کے کا لفظ نہیں بولا، حالانکہ یہ پہلا ڈیمونسٹریشن تھا یہ بتانے کا کہ اللہ کے پاس کوئی ایسی مخلوق ہے جس کو فرشتے کہتے ہیں، لیکن وہاں پر کے کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ، اللہ کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ کلہم، سب کا لفظ استعمال کیا، کے کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ادھر جب یہ معاملہ ہوا سب سجدے میں گر گئے، ایک اکڑ گیا، سب سجدے میں گر گئے، ایک اکڑ گیا، اس نے کہا انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ حالانکہ اگر علماء معاف کر دیں تو شیطان نے کوئی بات غلط نہیں کی تھی، کیونکہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، اس کی دلیل غلط نہیں تھی۔ دلیل کا غلط نہ ہونا، لیکن شیطان ددکارا کیوں گیا؟ شیطان اس وجہ سے ددکارا گیا کہ اس نے اس بارگاہ کا ادب نہیں کیا۔ میرے ابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے فرمایا کرتے تھے، اصل میں صوفی آئے ہیں، یہ ان کا اپنا تصرف ہے کہ اب بات صوفیانہ رنگ پر چل پڑی ہے۔ یا نبی یا نبی یا نبی۔ میرے ابا جی قبلہ مجھے فرمایا کرتے تھے، بیٹا مرشد کی بارگاہ میں کبھی بھی اپنا آپ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم بیٹھے ہوئے ہو اور مرشد آ کر کہے کہ بیٹھے کیوں ہو، کھڑے ہو جاؤ، تو کہو حضور غلطی ہو گئی، کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر مرشد آ کر کہے کہ کھڑے کیوں ہو، بیٹھ جاؤ، تو یہ نہیں کہنا کہ آپ نے فرمایا تھا، کہنا حضور غلطی ہو گئی۔ لہذا بات جہاں سے چلی تھی وہیں پر واپس جوڑتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے، اس کو علماء نے فرمایا کہ یہ اضافت تشریفی ہے کہ اللہ رب العزت نے شرط دے دیا اور اس میں نقطہ یہ سمجھایا کہ جیسے میرے حبیب پر درود پڑھنے والا ہی میرا فرشتہ رہ سکتا ہے، جو میرے حبیب پر درود نہیں پڑے گا اس کو اپنے فرشتوں سے ہی نکال دوں گا۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے اس میں اسوہ کیا ہے، جیسے حضور پر درود پڑے بغیر کوئی اللہ کا فرشتہ نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے امتی بھی وہی حضور کا ہوگا جو حضور پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، محمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا شیرائے بددعا۔ مرحبا مرحبا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو اضافت لگائی اس میں اشارہ یہ تھا۔ پھر ہم اپنے موضوع کی طرف تقریباً بڑھ ہی رہے تھے، اب کہا گیا کہ حضرت یحییٰ پر ولادت کے دن سلام پڑا، حبیب تیری زندگی کا ہر لمحہ ہم نے صلاۃ و سلام بنا دیا، اور کہا کہ یحییٰ پر تو ولادت کے دن سلام پڑا، تیری زندگی کا ہر لمحہ سلام بنا دیا، اور پھر فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کہا حبیب یحییٰ کے ولادت کے دن کی قسم کھائی تھی، تیری ولادت جس شہر میں ہوئی اس شہر کی قسم میں کھاتا ہوں، اور یحییٰ پر ولادت کے دن صرف سلام پڑا تھا، تیری ولادت کی جگہ کی بھی قسم کھاتے ہیں، اور صرف ولادت کی جگہ کی قسم نہیں، ووالد تیرے والد کی بھی قسم، اور ولد کی بھی قسم، تیرے والد کی قسم، تیرے سلسلہ نسب میں جتنے بھی پاک روحیں آئیں ووالدن کہہ کر تمام کو اس میں شامل کر لیا۔ حبیب جتنے بھی لوگ نور محمدی اپنے ماتھے میں لے کر آئے اس سارے سلسلہ ولد کی قسم کھا لی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا موضوع ایمان افروز بھی ہوگا اور آپ کے لیے علمی دلائل کی مضبوطی کے لیے بھی ہوگا، اور میں نے آپ سے شروع میں بھی عرض کیا، پہلے دن بھی عرض کیا تھا، یہ روایتی پروگرام نہیں ہے، ہم یہاں پر روایتی تقریر بھی نہیں کریں گے، روایتی ویسے لہن کے ساتھ پڑھنا اچھی بات ہے لیکن سر اور لے کا میں مخالف نہیں ہوں، میں بات آپ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں، اور پہنچا بھی ایسے دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ بات آپ کے ذہن میں پکی رہے، آئندہ جب بھی اس مسئلے پر کوئی بات کرے تو کم از کم آپ اپنے عقیدے کا دفاع کر سکیں۔ دیکھیے آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ کس چیز کا کیا ثواب ہے، یہ عمل کریں تو یہ ثواب ہے، یہ عمل کریں تو یہ ثواب ہے، جانتے آپ سب کچھ ہیں، لیکن کیا ہماری زندگیوں میں کوئی دن عمل کا بھی آئے گا یا ہم سنتے سناتے دنیا سے چلے جائیں گے؟ لہذا ان چیزوں کو اپنے پلے باندھ لیجئے۔ دیکھیے ہم وقت کے ساتھ گزارا کرنا بھی تو سیکھتے ہیں، اگر آج سے 6 ماہ 8 ماہ پہلے چلے جائیں تو ہمارے گھروں کے جو اخراجات تھے اب وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ہم گزارا کر رہے ہیں نا، یہ دنیا کا معاملہ ہے، اس میں ہم گزارا کر لیتے ہیں، لیکن جب ہر سال کوئی مخالف مسلک رکھتا ہے، ہمیں کسی سے دشمنی نہیں، نہ ہم یہاں پر دشمنی سکھاتے ہیں، نہ ہمارا یہ مشرب ہے اور نہ ہی ہم اس کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن کم از کم آپ اپنا دفاع تو کرنا سیکھیے، اور اس قابل تو ہو جائیے کہ آپ جس عقیدے پر چل رہے ہیں اس کی الفابیٹس آپ کو معلوم ہو، آپ کو پتا ہو کہ اگر یہ عمل ہم کر رہے ہیں تو اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے اور اس کو کس دلیل کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس کو ہم اتوار کو یا پیر کو یا بقیہ دنوں میں کسی دن کریں گے۔ آیت میلاد سے نئے استدلال، وہ جو آیت میلاد ہے جو روزانہ میں خطبے میں پڑھتا ہوں،
قل بفضل اللہ و برحمتہ، اس سے انشاءاللہ نئے استدلال جو آج سے پہلے آپ نے نہیں سنے ہوں گے وہ بھی آپ کے نالج میں آئیں گے۔ آپ اگر چاہیں تو قلم اور کاغذ بھی لے کے آ سکتے ہیں، اگر قلم اور کاغذ نہیں ہے تو جب سے یہ آیا ہے اس نے قلم کاغذ کی ویسے ہی عادت ختم کر دی ہے، تو یہ بھی موجود ہے۔ جو طریقہ آپ کو بہتر لگے آپ اس کو اپنائیے، یاد کیجئے چیزوں کو اور ان کو اپنی زندگیوں میں داخل کر کے اپنے اوپر بھی بھلا کیجئے اور مسلک کے اوپر بھی بھلا کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں دعا کے لیے درخواست کروں گا، ہمارے مہمان ضرور دعا فرمائیں۔